کارساز حادثہ، ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ آمنہ کے اہل خانہ کو 5.5 کروڑ سے زائد دیت کی رقم ادا کی گئی۔ آمنہ کے کسی رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے درمیان بھی صلح ہو گئی، الگ الگ رقم ادا کی گئی۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کو بڑا ریلیف مل گیا۔ فریقین میں معاملات طے پانے کے بعد ملزمہ کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ متوفی کے ورثاء نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع کروا دیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ آمنہ کے اہل خانہ کو 5.5 کروڑ سے زائد دیت کی رقم ادا کی گئی۔ متوفی خاتون کے کسی رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے درمیان بھی صلح، الگ الگ رقم ادا کی گئی۔ آمنہ کے اہل خانہ نے عدالت میں موقف اپنایا کہ معاہدہ کسی دباؤ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالت سے حقائق چھپائے تو آپ اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ ورثاء کے وکیل طاہر اقبال ملک کا کہنا تھا کہ 3 دن پہلے حلف نامے پر سائن ہوئے ہیں۔ کی طرف سے جو لواحقین ہیں، لیگل ایڈ جو ہیں، جن میں ماں، بیٹی اور جو بیٹا ہے، اس کی طرف سے ایک اور وکالت نامہ آتا ہے، اور وکالت نامہ آنے کے بعد اس کے اوپر نو آبجیکشن دے دیا جاتا ہے۔ جب میرے بات یہ والی بات جب میرے علم میں آئی تو پھر وہاں پر میں نے یہ والی بات بولی کورٹ میں کہ میں کلائنٹ کی انسٹرکشن کے حساب سے کام کرتا ہوں۔ اگر لیگل ایڈز نے اس کے اوپر نو آبجیکشن دے دیا ہے اللہ واسطے، تو اس میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ وکیل ملزمہ عامر منصوب کا کہنا تھا کہ معاوضے سے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ میرے علم میں ہے، اور صلح جو ہے یہ ابھی وقتی صلح ہوئی ہے جو کہ عدالت نے بیل کے لیے نو آبجیکشن دیا ہے۔ جو پرماننٹ صلح ہوگی وہ سیکشن 345 کے تحت متعلقہ عدالت میں ہوگی، سیشن کورٹ کے اندر۔ منشیات مقدمے میں بھی نتاشا کی درخواست ضمانت پر سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں ہوئی۔ دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 9 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے 138 لگژری گاڑیاں خریدنے کا معاملہ۔ سٹی 21 کی خبر پر جماعت اسلامی بھی متحرک ہو گئی۔ فیصلہ عدالت میں چیلنج، موقف اپنایا۔ بیوروکریسی کے لیے 2 ارب روپے سے 138 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو عوام کی بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لگژری گاڑیوں کی خریداری کی سندھ اسمبلی میں بھی گونج رہی۔ اپوزیشن کا گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے سربلند خان نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ بولے نئی گاڑیوں کی خریداری پر 2 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کو 1000 سی سی گاڑیاں فراہم کی جائیں، 1000 سی سی گاڑی سے زیادہ ان پر جو ہے پابندی لگائی جائے۔ میں نے یہ بھی مطالبہ کر رہا ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی مطالبہ کر چکے ہیں، 1300 سی سی گاڑیاں ہمارے سی ایم صاحب، ہمارے وزراء، ہمارے سیکریٹریز، ہمارے چیف سیکریٹری، پارلیمانی سیکریٹری 1300 سی سی گاڑیوں سے زیادہ بڑی گاڑی استعمال نہ کریں۔ اس سے ہوگا کہ الٹیمیٹ 100 ارب سے زیادہ ہماری بچت ہوگی، پیٹرول کی مد میں بھی، گاڑیوں کی مد میں بھی، اور گاڑیاں سیل آؤٹ کی جائیں۔ گاڑیاں سیل آؤٹ کر کے اس صوبے کے عوام کو ترقیاتی فنڈ فراہم کیا جائے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے، تو پھر آپ کے عللے تللے یہ شاہ خرچیاں عوام کے ٹیکس سے نہیں چلیں گی۔ جماعت اسلامی اس کو ہر سطح پر آواز بھی اٹھائے گی اور اپوز کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں۔ بیوروکریسی کے لیے لگژری گاڑیاں خریدنے کے خلاف درخواست پر عدالت نے سندھ حکومت کو عمل درآمد سے روک دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ لگژری گاڑیاں خریدنے کا معاملہ بات عدالت تک بھی پہنچ گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے بیوروکریٹس کے لیے 138 لگژری گاڑیاں خریدنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ممتاز جمالی کی رپورٹ۔ لگژری گاڑیاں خریدنے کا معاملہ بات عدالت تک پہنچ گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے بیوروکریٹس کے لیے 138 لگژری گاڑیاں خریدنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار ایڈوکیٹ عثمان فاروق نے کہا کہ سندھ حکومت نے 2 ارب روپے مالیت کے قریب گاڑیاں خریدنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس وقت معیشت کا برا حال ہے، حکومت کے پاس عوام کے لیے پیسے نہیں، لیکن بیوروکریسی کے لیے مہنگی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔
AC جو ہے آپ اگر اس طرح سے تمام جو ہے جو حکومتیں یعنی چیف جسٹس اور جسٹس کے پاس بھی وہ گاڑیاں نہیں ہیں جو ڈبل کیبن گاڑیاں جو ہے آپ ایک AC کو دینا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا AC کا جو فنکشن ہے وہ کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے کہ جس میں اس طرح سے جو ہے گاڑیاں تقسیم کی جائیں. آپ ان کو ٹھیک ہے 1000 cc پہ لائیں, 1300 cc کے اوپر لے کر آئیں تاکہ اس کا جو کام ہے اس کے اندر کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے. اور کرتے کیا ہے AC, یعنی یہ جو سندھ کی یا کراچی کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کون سا وہ جو کام کر رہے ہوں کہ جس کے اوپر ان کو انعام کے طور پہ بھی جو یہ گاڑیاں دی جائے یا عوام کی خدمت وہ کرتے ہوں. عدالت نے گاڑیاں خریدنے سے متعلق نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا. ممتاز جمالی, سٹی 21. چراغ تلے اندھیرا, سندھ اسمبلی میں ہی قانون کی دھجیاں اڑائے جانے لگیں. سندھ حکومت کی جانب سے پابندی کے باوجود صوبائی وزراء سندھ اسمبلی کے دفاتر میں پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کرنے لگے. صوبائی وزیر محنت و افراد قوت شاہد عبدالسلام کے دفتر میں پلاسٹک کی بوتلیں فراہمی جاری. آزاد نوہریوں کی رپورٹ. صوبے میں ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات نظر انداز. سندھ اسمبلی میں بھی پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کرنے پر پابندی پر عمل نہ ہو سکا. سندھ حکومت کے نمائندے ہی حکومتی فیصلوں کی دھجیاں اڑانے لگے. صوبائی وزیر محکمہ محنت و افرادی قوت شاہد عبدالسلام تھائیم کی جانب سے برانڈڈ پانی کی پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال جاری. سندھ اسمبلی کے اندر قائم صوبائی وزیر کے دفتر میں بوتلوں کی فراہمی کا آفس کے سٹاف نے بھانڈا پھوڑ دیا. سندھ حکومت نے 16 اگست 2024 کو تمام سرکاری دفاتر میں پلاسٹک کی بوتلوں کے استعمال پر پابندی عائد کی تھی, لیکن حکومتی فیصلوں سے انحراف جاری ہے. آزاد نوڑیو, سٹی 21. سندھ اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس. سیکریٹری کالج ایجوکیشن کی عدم شرکت پر چیئرمین PAC برہم نثار کھوڑو بولے پارلیمانی فورم کو غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے. 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں, ریکارڈ سمیت پیش ہو جائیں. افسران کی غیر سنجیدگی قابل قبول نہیں. بڑے بڑے ادارے پاکستان اسٹیٹ آئل کے نادہندہ. مختلف اداروں پر واجبات 781 ارب روپے تک جا پہنچے. ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ واجبات سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کمپنی پر 506 ارب ہو چکے ہیں. اشرف خان کی رپورٹ. سوئی ناردرن, PIA اور پاور سیکٹر کی ادائیگیاں PSO کے گلے کا پھندا بن گئیں. 781 ارب روپے کے واجبات نے مالی بحران کو سنگین کر دیا. ذرائع کے مطابق PSO کے مختلف سیکٹرز پر مجموعی واجبات 781 ارب روپے پر پہنچ گئے ہیں. PSO نے مالیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ سب سے زیادہ واجبات سوئی ناردرن گیس پائپ لائن پر ہے. ذرائع کے مطابق کمپنی PSO کو 506 ارب روپے کی نادہندہ ہے, جس نے LNG قیمت میں ادائیگی کرنی ہے. ذرائع PSO کے مطابق PIA بھی PSO کا 28 ارب 75 کروڑ کا نادہندہ ہے. اس کے علاوہ پاور سیکٹر پر بھی 186 ارب روپے سے زائد رقم واجب الادا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ 88 ارب 84 کروڑ روپے کے واجبات حکومت پاکستان پر بھی ہیں. ایک ماہ میں PSO کو واجبات میں سے صرف 10 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی ہے. اشرف خان, سٹی 21. پرنسپل کے دفتر میں گھسنا مہنگا پڑ گیا. 6 طلبہ کے خلاف مقدمہ درج. لیاری کالج آف نرسنگ کی پرنسپل نسرین نے مقدمہ درج کرایا. کہا بوگس ڈاکیومنٹس رکھنے والے طلبہ کو بلایا تو وہ مشتعل ہو گئے. طلبہ نے زبردستی آفس میں گھس کر ہراساں کیا, گالیاں دیں. چاکی واڑہ تھانے میں مقدمہ درج کروانے کے باوجود کارروائی نہیں ہوئی. نرسز کل لیاری جنرل اسپتال کا بائیکاٹ کریں گی. 6 ستمبر جذبوں, حوصلوں, ہمت, بہادری اور جرت کا نام. آج کے دن پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دی. شہیدوں نے اپنے لہو سے حب الوطنی اور وفا کی وہ داستانیں رقم کی جس نے عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا. قوم اسی جذبے کو تازہ کرتے ہوئے آج کا دن بھرپور ملی جذبے سے منا رہی ہے. نمرہ ریاست کی رپورٹ. گانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تو. پاک فوج کے جوانوں کی جرتوں کو قوم کا سلام, ہمت اور شجاعت اور شہادتوں کا پیغام. 6 ستمبر 1965 وطن عزیز کی تاریخ کا سنہری اور قربانیوں سے لبریز دن. بھارت نے رات کی تاریکی میں میجر جنرل نریندر پرساد کی قیادت میں 25ویں ڈویژن ٹینکوں اور توپ خانے کی مدد سے لاہور پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا.
दुश्मन ये सोचकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ था कि लाहौर पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसको क्या खबर थी कि इस फौज में मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसा नौजवान भी है, जिसने मुट्ठी भर साथियों से दुश्मन की पेशकदमी रोक दी, जान कुर्बान कर दी, लेकिन दिफाए वतन का हक अदा कर दिया। इस जंग को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग करार दिया जाता है। पाक फौज के शहादतों की आरजू लिए जवानों ने चोंडा के महाज के दुश्मनों के सैकड़ों टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पाक फिजाइया ने 6 सितंबर को भारत के फिजाई अड्डों पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा पर भरपूर हमले किए। 17 रोजा जंग में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर भारत के 110 तैयारे तबाह किए। इस जंग में जंगी साजो सामान की कम तादाद के बावजूद पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने अपने जोश, वलवले और जज्बा शहादत से साबित किया कि वो अपनी मुक़द्दस सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करने की हर मुमकिन सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस बेजिगरी और बहादुरी से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, वो हमारी तारीख का रोशन दरख्शां बाब है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर में यौम दिफा पर मिली जोश व जज्बा, बाबा कौम के मज़ार पर अहम शख्सियात की हाज़िरी। गवर्नर सिंध, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और एयर वाइस मार्शल शहरियार खान शामिल। फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाक फ़ज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते की शानदार परेड, 74 रुकनी दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। फारान खान की रिपोर्ट। यौम दिफा पर पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते की मज़ार कायद पर हाजिरी। 74 रुकनी दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तीनों मुसल्लह अफवाज और गवर्नर सिंध ने मज़ार पर हाजिरी दी। बाबाए कौम के मज़ार पर फूल चढ़ाए, दुआ की। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने तकरीब से खिताब में कहा, पाक फिजाइया हर लम्हा हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आँख से देखने का मौका भी नहीं देंगे। पाकिस्तान का अमन हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए हम दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने की जुर्रत और ताकत रखते हैं। हमारा दुश्मन को ये दो टोक पैगाम है, ये धरती हमें अपनी जानो माल से ज़्यादा अजीज है। इसकी तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हम सफ़र हस्ती से मिटा देंगे। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का कहना था कि पाक फिजाइया के एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान का अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। सरबराह पाक फिजाइया के विजन के ऐन मुताबिक असर हाजिर की अस्करी तकाज़ों से हम आहंग रहने के लिए पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों को नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग फराम की जा रही है, जिससे वो मुस्तक़बिल के तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए इंशाअल्लाह हम वक्त तैयार रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी कहते हैं कि आज यौम दिफा के मौके पर पूरी कौम को यह तय करना है कि हमें पाकिस्तान के लिए जीना है और पाकिस्तान के लिए मरना है। शहदा अपनी शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क की अज़मत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। ये कुर्बानियाँ जारी और सारी हैं। इन शहादतों को कबूल फरमा, हमारे शहीदों के दराजात को बुलंद फरमा। ये अहद कर लें, तहिया कर लें कि हमें पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए मरना है। यौम दिफा के मौके पर डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इजहार वकास ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, बहादुरी, शुजात और इसार की दास्तां रकम करने वाले शहदाओं को आज पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ फारान खान, सिटी 21। बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा के दिन शहीद कैप्टन ताहा की वालिदा का दुश्मनों को पैगाम, बोली पाकिस्तान की तरफ उठने वाली मैली आँख को निस्तो नाबूद कर देंगे। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब, शहीदों की बहादुरी को सलाम। मुर्ताज ने 16 फरवरी 2017 को अवरान बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों से जंग के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहीद कैप्टन ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। यौम दिफा के मौके पर पाक फौज के शहीद जवान ताहा मुर्ताज की वालदा ने पैगाम दिया कि जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा।
میلی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر تفرقہ پھیلا رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اور نام پاکستانیوں کو سے لیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان جب متحد ہو جاتا ہے، پاکستانی جب متحد ہو جاتے ہیں تو پاکستانی صرف ایک پاکستان ہوتا ہے۔ شہید فوجی کیپٹن طاہا کی والدہ نے ان ماؤں کو سلام پیش کیا جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو اپنے بچوں کی قربانیاں دیں۔ ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے 6 ستمبر میں اپنے بچوں کی قربانیاں دیں اور ان کے حوصلوں کو بڑھایا۔ پاک فوج کے شہید جوان کیپٹن طاہا مرتاز کی والدہ کا حوصلہ بلند نظر آیا۔ سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا بیٹی کی شہادت پر فخر ہے۔ شہیدوں کی ماؤں میں میرا بیٹا طاہا مرتاز ہاشمی شہید بھی اس شہیدوں میں جس نے ان بچوں کی طرح جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی دھرتی کو اپنا خون دیا، ان میں شامل ہوں۔ 6 ستمبر 1965 میں پاک فوج نے دشمن کے تمام تر چالوں کو ناکام بنایا۔ پاک فوج کے جوانوں نے ثابت کیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں۔ کیمرہ مین فرحان کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت کی تقریب۔ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت پاک بحریہ میں شمولیت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی تقریب میں شرکت۔ قابل قدر خوبیوں کے حامل دونوں جہازوں کی شمولیت سے دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت کی تقریب۔ PNS بابر پاکستان نیوی کا جدید ترین جہاز ہے جس نے حال ہی میں پاکستان نیوی فلیٹ کو جوائن کیا ہے۔ PNS بابر PN ملگن پروجیکٹ کا پہلا جہاز ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت 2 جہاز ترکی میں اور 2 جہاز کراچی شپ یارڈ اور انجینئرنگ ورکس میں زیر تعمیر ہے۔ یہ جہاز جدید ویپنز اور سینسر سے لیس ہے۔ انہی ویپنز میں ہمارے پاس ایئر سرویلنس ریڈارز، نیویگیشنل ریڈارز، سرفیس ٹو ایئر میزائل، سرفیس ٹو سرفیس میزائل، 76 اور 25 mm گن جیسے جدید ترین اسلحہ موجود ہے۔ فائر کنٹرول ریڈارز، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور الیکٹرو آپریٹنگ سسٹمز شامل ہیں۔ سرفیس تھریٹ کو کیٹر کرنے کے لیے جدید ترین سونار اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ٹورپیڈوز موجود ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے پیسو سینسرز ہیں جو کہ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی نے یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد وزیر قانون ضیاء الانجار نے پیش کی، جس کی قائد حزب اختلاف علی خورشیدی اور جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے بھی حمایت کی۔ سندھ اسمبلی نے یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ اس حوالے سے عاجز جمالی کی رپورٹ۔ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت آدھے گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، جس کی ابتدا میں ہی پاک فوج کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ پاکستان جے فوج جے کے بھی جوانن پاکستان جے یوم دفاع کیو، اللہ سے کے بھی شہید تھیان، اللہ سمورن جی بخشش فرما۔ اور ایوان میں قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ وزیر قانون اور پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار نے ایوان میں قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر فوج کو ان کی لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کا ایوان دفاع وطن میں مصروف جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ عہد کرتے ہیں کہ اپنے سولجرز کے ساتھ جب بھی پاکستان کو، وطن عزیز کو، جب بھی ہماری قربانیوں کی ضرورت پڑی تو ہم اپنے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پاک فوج کی عظیم قربانیوں پر شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں تو وہ واحد افواج پاکستان کی جو قربانی ہے اس کے وسیلے سے ہم جو ہے اپنے گھروں پر جو ہے وہ سکون سے سو رہے ہیں، پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں، معاش چل رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے کہا کہ آج بھی ہمیں 1965 کے جذبے کی ضرورت ہے کہ آج ہم پھر اسی طریقے سے اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی سیاسی اکائیوں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، متحد ہو جائیں
اور اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. بعد ازاں قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. Put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. وزیر قانون نے یوم دفاع کی وجہ سے اجلاس کا ایجنڈا پیر تک مؤخر کرنے کی گزارش کی، جس کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. Now the House is adjourned to meet again on Monday, 9th of September 2024, 2 p.m. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی اتار چڑھاؤ کا شکار. دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 34 پوائنٹس کے اضافے سے 78,897 کی سطح پر بند ہوا. آج بھی سرمایہ کاروں کی جانب سے کم قیمت کے شیئرز کی خریداری میں زیادہ دلچسپی دیکھی گئی. اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز پہلے سیشن میں مارکیٹ میں 300 سے زائد پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی. کاروبار کے دوران مارکیٹ 79,000 کی سطح پر بحال ہو گئی. 100 انڈیکس 79,254 کی بلند سطح تک ٹریڈ ہوا، جبکہ دوسرے سیشن میں مارکیٹ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئی. سونے کی قیمتوں کی بات کریں گے. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافہ. عالمی مارکیٹ میں $15 کے اضافے کے بعد 1 تولہ سونا 1400 روپے اور 10 گرام 1200 روپے مہنگا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $15 اضافے کے ساتھ $2518 فی اونس ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر فی تولہ سونا 1400 روپے اضافے سے 2,63,500 روپے پر جا پہنچا. 10 گرام سونا 1200 روپے کے اضافے سے 2,25,908 روپے کا ہو گیا. چاندی کی فی تولہ قیمت 2900 روپے پر مستحکم رہی. چین کے سفیر کی آمد پر کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز کی جانب سے قائد اعظم ہاؤس میں تقریب. خطاب میں چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں بلکہ بھائی ہے. سید نعمان گل کی رپورٹ. چین کے سفیر کی کراچی آمد. KCFR نے تقریب سجا لی. کراچی کے قائد اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کے سفیر چیاننگ ریڈونگ نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں بلکہ بھائی ہے. دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں. And therefore, today I'd like to combine these two characteristics and choose a starting point of which is the third plenary session of the 20th Central Committee of Communist Party of China, which was just successfully concluded the other days. چیئرپرسن KCFR نادرہ پنجوانی نے چینی سفیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چین کے ساتھ مضبوط اور پائیدار تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا. Initially formulated by China in 1954 and has since become a foundational concept in China's foreign policy and Chinese diplomacy. تقریب میں پاکستان اور چین کے درمیان خوشحالی، استحکام، تجارت، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا. کیمرامین عبدالواحد خان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.